کے لیے جتنی بھی توڑ کرتے ہیں دنیا کو ہم بچا نہیں پاتے. موت سے بچنے کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں موت سے ہم بچ نہیں سکتے. اور جتنی کوشش ہم موت سے بچنے کی کرتے ہیں اس کی آدھی کوشش بھی اگر ہم جہنم سے بچنے کے لیے کریں تو ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں. مگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پڑھے لکھے دور میں ان 1400 سال کسی بھی پرانی باتوں کو کون سمجھے اور ان کی کیا حیثیت. آپ کے پاکستان کی ایک مشہور گانے والی تھی جس کا نام نور جہاں تھا. بالکل اسی کے رد مقابل انڈیا میں ایک خاتون تھی جس کا نام لتا تھا. ساتھ میں شاید منگیشکر بھی لگاتے تھے. دونوں آواز کی خوبصورتی میں بڑی مشہور، پیسہ بھی بڑا. انڈیا کی جو گلوکارہ تھی وہ بیمار ہوئی. یہ اس کی زندگی کی آخری بیماری. اس کو جگر کا بھی کوئی عارضہ لاحق ہوا، کینسر کی بھی کوئی شکل بنی. ہاسپٹل میں گئی، رو رو کے بیان دیتی تھی کہ میں اتنا بڑا، جسے آپ کہہ لیں کہ 20 کنال 30 کنال اتنے بڑے گھر میں رہے، میں نے دولت کمائی اور اتنا بڑا گھر بنایا اور آج میں ہاسپٹل کے ایک کمرے. کہتی تھی کہ میرے گھر میں اس وقت کئی ہزار ساڑیاں ہیں جو میں ہر تقریب میں ایک ساڑی بدلا کرتی اور جو ایک دفعہ پہنتی تھی دوبارہ وہ نہیں پہنتی. لیکن آج میں کئی دنوں سے ہسپتال میں مریضوں کے ایک مخصوص لباس کے اندر. پھر وہ بتاتی تھی کہ میں نے اپنے ہیئر سٹائل بنانے کے لیے بالوں کی ڈیزائننگ، کٹنگ، کلرنگ، اس کے لیے میں نے بڑا مہنگا ہیئر ڈریسر گھر پہ رکھا ہوا تھا جس کو میں منتھلی پے کرتی تھی. لیکن اللہ نے بیماری ایسی لگائی کہ اکثر جو جگر کے عارضے میں مبتلا ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں ان کو جو میڈیسن دی جاتی ہے اس سے ان کے بال جھڑ جاتے، سر سے گنجی ہو. اس سر کے لیے جس کے لیے لاکھوں روپے منتھلی پر ہیئر ڈریسر رکھے، پھر کہتی ہیں کہ گھر میں کئی گاڑیاں، نوکروں کے لیے الگ، بچوں کے لیے الگ، میرے لیے الگ. میں ہر سال نئے ماڈل کی مہنگی ترین گاڑی خریدتی، لیکن کتنے مہینے ہو گئے میں اب ویل چیئر پہ سفر کرتی ہوں.
گاڑی میں نہیں گئے. میں بڑے بڑے ریسٹورانٹ ہوٹلوں پہ جیسے کراچی سے بھی لوگ جاتے ہیں اور ٹینڈو آدم پتہ نہیں ٹینڈو جام جاتے ہیں سبزی کھانے چاہتے. میں ایک دفعہ وہاں سے گزرا تو ساتھیوں نے کہا کھا یقین مانیے کسی کام کی نہیں، وہ چبائی نہیں جاتی اتنی سخت. لوگ پاگل ہیں، کراچی سے جا رہے ہیں وہاں سبزی کھانے. تو وہ کہتی ہے کہ میں کوئی ریسٹورینٹ ایسا نہیں چھوڑا جو کھانے پکانے میں معروف اور مشہور ہو، وہاں کے شیف بڑے معروف ہوں. لیکن کئی مہینے ہو گئے ہسپتال والے مجھے پھیکا سوپ پلاتے ہیں ابلی ہوئی چیزوں کا، جس میں نہ نمک نہ مرچ نہ گھی کچھ بھی. پھر اس سوپ کا بھی ذائقہ نہیں پتا چلتا. کیوں کہ ناک سے نلکیاں لگی ہوئی ہیں اور نل سے ناک سے چمچ چمچ اس کا لکوڈ کا ڈالتی ہیں اور ڈائریکٹ پیٹ میں چلا جاتا ہے. ذائقہ بتانے والی جو زبان اس کو وہ غذا لگتی نہیں تو ذائقے کا کیسے پتہ چلے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا کتنی بے وفا. اور صحابہ کرام کی سمجھ میں یہی بات آ گئی جو آج ہماری سمجھ میں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک بات فرمائی تھی، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ وجنت الکافر، اور کافر کے لیے بہشت. کافر کے لیے بہشت. قید خانے کا تصور کیوں بھی کہ جب بندہ جیل میں ہوتا ہے تو وہ فرمائشیں نہیں کر سکتا. آج میں قورمہ کھاؤں گا، آج میں فلان جگہ کی بریانی کھاؤں گا، آج میں نہاری کھاؤں گا، آج میرا لال قلعے کے بوفے کا دل چاہ رہا ہے. جیل میں فرمائشیں نہیں ہوتی. وہ تو ایک دال ابال کے دیتے ہیں، چنے ابالے ہوئے ہوتے ہیں، چنے گین کے ڈالتے ہیں اور باقی سارا پانی بھر دیتے ہیں. آپ کو پسند آئے کھاؤ اور نہیں پسند آئے نہ کھاؤ، ہماری بلا. اللہ کے رسول نے تصور یہ دیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ. تمہیں دال ملے، ساگ ملے، چٹنی ملے، کچے پیاز ملے، کھا کے بولو الحمدللہ، کیونکہ یہ تیرا گھر ہے ہی، یہ تیرا گھر ہے ہی نہیں. سب کچھ عارضی ہے. پھر اللہ کو دیکھو کہ بندوں کے ساتھ اس کی شفقت، اس کی محبت، اس کا پیار. اس قدر ہے سورہ الف لام میم سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی آیات، والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ جو مما رزقناہم ينفقون اتنا پیار بھرا ہوا ہے اس جملے کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اپنا کچھ خرچ نہیں کرتے، جو ہم نے دیا ہے اس کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ میرے بندے
پیسے میں دیتا ہوں، میرے پیسے سے تو حج کر، ثواب تو لے، پیسے میرے، ثواب تو لے، میں پیسے دیتا ہوں، مسجد بنا، میرے پیسوں سے مسجد بنا، جنت تو لے، میں کچھ نہیں دیتا، مما رزقناہم ينفق، میرے بندے میرے پیسوں سے زکات دے، پیسے میرے دے، ثواب تو دے، میں تجھ سے کچھ نہیں۔ لیکن یہ باتیں ہماری سمجھ میں بالکل نہیں، سر سے گزر جانے والی۔ یقین مانیے اگر بندے کو یہ خیال ہو، اور یہ دو باتیں عقیدہ توحید اور رزق حلال ایک مسلمان کی زندگی میں، یہ دو باتیں بنیادی ہیں، رزق حلال اور عقیدہ توحید۔ توحید نہ ہو بندگی کا کوئی فائدہ نہیں، حرام کھاتا ہو بندگی کا کوئی فائدہ، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم حرام کا ڈالا، 10 درہم میں سوٹ بنوایا، جب تک وہ سوٹ اس کے جسم پہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز، فرض، نفل، سنت کچھ بھی قبول نہیں۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے مشرک کا کچھ قبول نہیں کرے گا، حرام کھانے والے کا بھی کچھ قبول نہیں کرے گا۔ حرام کے کھانے کے کئی طریقے، ہم جو چیز کھا رہے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر حرام نہ ہو، جیسے بریانی والے نے کہیں کتے کی بریانی تو نہیں بنائی گی، اگر پتہ چلے کتے کی بریانی ہے تو سارے اسے پکڑ کے ماریں گے، پولیس کے حوالے کریں گے، یہ ہمیں حرام کھلا ہے۔ لیکن کبھی بھی ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ کتے کی بریانی تو حرام ہے، میں اس سے لڑ رہا ہوں، میرا سارا کاروبار سودی ہے، وہ بھی تو حرام ہے، اس کی میں کیوں نہیں لڑتا خود سے، اپنے زمین سے میں کیوں نہیں لڑتا، وہ بھی تو حرام ہے جیسے کتا۔ مائر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے پاس آئے کہ مجھے پاک کر، آپ نے منہ پھیرا، پھر آگے آ گیا، آپ نے پھر منہ پھیرا، پھر آگے آ گیا، 4 دفعہ آپ گھومے، وہ بھی 4 دفعہ۔ آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ اسے سنسار کیا گیا، مارا گیا۔ صحابہ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ رکھا، اور رسول اللہ نے جنازہ پڑھا۔ اس کے بعد سفر آیا، صحابہ سفر میں جا رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی اس مجلس میں شریک ہے، لیکن آپ تھوڑا آگے ہیں، لوگ پیچھے چل رہے ہیں۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چلتے چلتے فارغ نہیں رہتے، ہم برائی کسی نہ کسی کی جو اس وقت موجود نہ ہو برائی شروع کر، تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یار مائز کو اللہ نے کتنا موقع دیا تھا، چلو گناہ کیا تھا تو کسی نے دیکھا تو نہیں تھا نا، کتنا پاگل ہے، خود آ گیا مرنے کے لیے کہ میرے کو ہاتھ جاری کرو، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، چلو چلا جاتا، پھر آگے آ گیا، آپ نے 4 دفعہ منہ پھیرا، 4 دفعہ آگے آ گیا، کتنا پاگل آدمی، اور آخر کتے کی موت مارا گیا۔
आखिर कुत्ते की मौत मारा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में ये आवाज पहुंची, लेकिन आप चुप रहे, आप चुप रहे, सफर जारी रहा। आगे गए तो एक गधा मरा हुआ पड़ा है, एक तो गधा और फिर वो भी मरा हुआ। आपने वो जो लोग बातें कर रहे थे ना, आवाज से भी बंदा अपने दोस्तों को, साथ रहने वालों को आवाज से भी पहचानता है। भले देख ना रहा हो, आवाज से पता चल जाएगा कि ये कौन बातें कर रहा है। आपने फरमाया फुला फुला बंदे कहाँ हैं, वो जो माहिद असलमी के बारे में बातें कर रहे हैं, हाजिर हो गए या सुन। आपने फरमाया इस गधे को खाओ, वो जो गधा मरा पड़ा था, आपने फरमाया इस गधे को खाओ। कहने लगे तो गधा है और हराम है, हम इसे कैसे खाएं? आपने फरमाया जो कुछ तुम माहिद असलमी के बारे में थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, तुम्हारी ये हकीकत बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी ने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। मरा हुआ गधा तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, हकीकत जो मरे हुए भाई का गोश्त खाना है वो तुम्हें अच्छी लगेगी। बिल्ली की बिरयानी कोई नहीं खाएगा, लेकिन रिश्वत हमें बुरी नहीं है, कोई बात नहीं। हत्ता के पुलिस वाले को भी बोलो ना ये कुत्ते की बिरयानी है, देसी घी में बनी, वो भी नहीं खाएगा। और ट्रैफिक वाला मोटरसाइकिल को रोककर 50 रुपए लेने को नाजायज नहीं समझेगा, उसे खाएगा। फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी दुआओं में असर नहीं है, कैसे आएगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो जिस्म नूह का बिल हराम, हराम की गिज़ा से पला, जो जिस्म हराम की गिज़ा से पला, वो जन्नत की बजाय जहन्नम का ज्यादा हकदार है, जन्नत के बजाय जहन्नम का ज्यादा हकदार। हराम की कई शक्लें हैं, हमारे सामने सिर्फ ये है रोटी में कोई ऐसी चीज ना हो, कमाई कैसी है इसकी नहीं, बच्चे ने पेशाब न कर दिया हो सालन में, क्योंकि ये हराम अब नहीं खाएगा कोई। लेकिन सालन खरीदा किस पैसों से है, इसकी ना हमें जरूरत है पूछने की, ना हम ऐसा करना चाहते हैं। पड़ोस की मुर्गी है, आपकी दीवार पे चढ़ी, आपने अपने घर में दाना डाला, वो नीचे उतर आए, आपने पकड़ा, इधर उधर देखा, कोई देखने वाला नहीं, जुदा किया, उसके कम सारे थैली में डाले और गोश्त पकाया खा। हालांकि मुर्गी हलाल है, लेकिन आपके लिए ये हराम। हलाल होना, तय्यब होना, पाक होना, खाने पीने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पाक होना, हलाल होना, और हर हलाल चीज पाक जरूर होती है, लेकिन हर पाक चीज हलाल नहीं होती। जैसे बिल्ली पाक है, आपके कपड़ों को लग जाए, गोद में बैठी रहे, आपके कपड़े नापाक नहीं होते, लेकिन हलाल नहीं, आप खा नहीं सकते। लेकिन हर हलाल चीज पाक जरूर होती है। तय्यब क्या है कि वो चीज हलाल तो होती है, पाक भी होती है, लेकिन जो आपको उसका हासिल करने का जो तरीका आपने इख्तियार किया, वो तरीका नाजायज था। अब वो तय्यब नहीं है। खाने के लिए 3 चीजें होना चाहिए। मसलन कारोबार करना हलाल,
آپ کوئی بھی جائز کاروبار کریں، کپڑے کا کاروبار کریں، سونے کا کاروبار کریں، دودھ کا کاروبار کریں، اگر آپ ملاوٹ نہیں کرتے تو آپ کا حلال کاروبار۔ لیکن اگر آپ قبضے کی دکان میں بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں، دکان قبضے کی ہے اور آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ چاہے حلال کاروبار کر رہے ہیں لیکن اب یہ طیب نہیں رہا، اب یہ حرام، اب اس سے جو انکم ہوگی آپ کی حرام کی۔ پھر آپ یہ سوچیں گے کہ میں تو اپنا کاروبار کرتا ہوں، صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، وقت دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وقت دیتا ہوں، چور بھی وقت دیتا ہے، محنت کرتا ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے، پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے، پولیس کی گولی لگنے کا ڈر ہوتا ہے، مرے جانے کا ڈر ہوتا ہے، دیوار پلان کے ٹانگ کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ چور جتنی محنت کام کرتا ہو، لیکن محنت آپ کے کاروبار کو، آپ کے کام کو حلال نہیں کرتی۔ حلال کے لیے اللہ نے، اللہ کے رسول نے کچھ شرائط رکھی، کچھ قواعد و ضوابط رکھی جو اسے حلال بناتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مریں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم مرے ہمارا رب ہم سے راضی ہو، تو اس کے لیے آپ کو اللہ سے ڈیل زندگی میں کرنی پڑے۔ مرنے کے بعد کوئی ڈیلنگ نہیں، کوئی ڈیل نہیں۔ اسرائیل جب سامنے آ جائے، آپ کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، کچھ بھی قبول نہیں۔ آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ روز جنازے دیکھتے ہیں، جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، جنازوں کو کندھے دیتے ہیں، ان کے لیے قبریں کھودواتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کندھے دلوائے ہیں جنازوں، حالانکہ بس باہر کھڑی ہوتی، یہاں سے وہاں تک صرف 4 بندے بھی کندھا دے کے جا سکتے، کوئی اتنا نہیں تھکیں گے، لیکن شریعت نے اس پہ ثواب رکھا اور لوگ تھوڑی تھوڑی دیر میں کندھے بدلتے ہیں۔ شریعت یہ ایک نقطہ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ دیکھو، مرنے کے بعد تم اپنوں پر بھی بوجھ بن چکے ہو، جن کے لیے تم نے حرام جمع کیا نا، وہ بھی کندھے بدل رہے ہیں، وہ بھی کندھے بدل رہے ہیں۔ اب مرنے کے بعد تم زندوں پر بوجھ بن چکے ہو، ہر منٹ آدھے منٹ کے بعد وہ کندھا چرا کے دوسرا، وہ چرا کے دوسرا۔ اللہ تعالیٰ سے اشارے ہمیں دیتا ہے، ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سمجھو، حالانکہ جس نے قبر کو دیا وہی ساری مٹی ڈال سکتا ہے، لیکن وہاں جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی کہا کہ 3 چلو 3 لمبے بھر کے ڈالو۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں بھی احساس ہو اور مرنے والے کو بھی پتا چلے کہ آج میرا دوست، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا جگری یار، وہ بھی مجھ پہ مٹی ڈال کے جا رہا ہے، وہ بھی مجھ پہ مٹی ڈال کے جا رہا ہے، کوئی بھی میرے کام نہیں۔ فرمایا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ بظاہر اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مخاطب کیا، یا ایھا الرسل، اے انبیاء کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ حالانکہ انبیاء سے حرام کھانے کی توقع نہیں، اس کے باوجود اللہ نے انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ گورا حلال کھانے کے بعد
نیکی کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، حرام کھانے کے بعد کچھ کرو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، کوئی فائدہ۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، یقین مانیے پڑوسی اس سے تنگ ہے، ہر بندہ محلے والا اس سے تنگ ہے، لیکن وہ مسلمان اللہ کے رسول کے سامنے جنازہ گیا۔ دیکھیے دنیا میں بھی آپ ووٹ لیتے ہیں نا، کونسلر بننے کے لیے، ایم ایل اے بننے کے لیے، ایم پی اے بننے کے لیے آپ ووٹ لیتے ہیں۔ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے بھی ووٹ رکھی، آپ ووٹ لیں گے تو جنت میں جائیں گے، ووٹ نہیں لیں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ آپ تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے جنازہ گئے، ایک خاتون کا جنازہ، بڑی صدقہ خیرات کرتی تھی، بظاہر بڑی نیک تھی، نماز روزے نفل بہت کرتی تھی، زبان کی بڑی گندی تھی، بد اخلاق، تلخ زبان، لڑاکو، جھگڑالو۔ صحابہ کرام جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے کہنے کہ یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے، نماز روزے بہت کرتی تھی، بہت نیک تھی بیچاری، لیکن آج جب یہ مری ہے نا، پورے محلے نے سکھ کا سانس لیا ہے، سکھ کا سانس لیا ہے، سارا محلہ اس سے تنگ تھا، اس کے اخلاق سے۔ آپ نے سنتے ہی فرمایا دوزخ میں جائے، سنتے ہی فرمایا دوزخ میں جائے، پبلک کے ووٹ سے، پبلک کے ووٹ سے۔ ایک اور جنازہ لوگوں نے بالکل اس کے الٹ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت نماز روزہ کم کرتی تھی، کم کا مطلب بس فرض وغیرہ پڑھ لیتی تھی، زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، روزے رمضان کے رکھ لیتی تھی، زیادہ نفلی روزے نہیں، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو دے دیتی تھی، نفلی زکوٰۃ کا صدقے کا اہتمام نہیں کرتی۔ لیکن یا رسول اللہ زبان کی یہ اتنی میٹھی تھی، اتنی میٹھی تھی کہ آج جب یہ مری ہے نا، سارا محلہ اشوا اس کے دم میں، ہر آنکھ رو رہی کہ اس سے نہیں مرنا چاہیے، یہ تو اتنی اچھی۔ آپ نے پبلک کا یہ ووٹ لیتے ہی فرمایا یہ جنت میں جائے۔ آپ نے کبھی جائزہ لیا؟ علیحدگی میں بیٹھے کبھی جائزہ لیا ہم نے کہ جب ہم مریں گے پبلک ہمارے مرنے پہ سکھ کا سانس لے گی؟ ہم نے پبلک کو تنگ کر رکھا ہے یا ہمارے باپ دعائیں کرے گی؟ کیا کرے گی؟ یہ کبھی سوچا ہم نے؟ اور اسی پر جنت کا دار و مدار ہے، اور اسی پر دوزخ کا دار و مدار۔ یہ تو ہر بندہ اپنا تجزیہ کر سکتا ہے، میں نے اپنے پیچھے دوست چھوڑے ہیں یا دشمن چھوڑے ہیں؟ آپ کے پیچھے دعائیں کرنے والے ہیں یا بد دعائیں کرنے والے؟ کیا کرنے والے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی ایسی دعا کرو اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا۔ مستجاب الدعوات اس بندے کو کہتے ہیں جس بندے کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا۔
آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے ایسی دعا کرو کہ میں اللہ سے جب بھی کچھ مانگوں اللہ مجھے دے، میری دعا قبول۔ آپ نے دعا کرنے کی بجائے اسے ایک نسخہ بتایا۔ وہ نسخہ یہ بتایا، آپ نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب، اپنی روزی کو حلال کر لے اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اپنی روزی کو حلال کر لے اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے، ہم جیسے دنیا داروں کے لیے تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ حلال سے پورا نہیں پڑتا نا، حلال کم ہوتا ہے، اس سے پورا نہیں پڑتا جب تک حرام کی آمیزش نہ ہو، جب تک حرام کی آمیزش نہ ہو۔ میرے بھائی، بظاہر یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ باتیں تکیہ نوسی پرانی باتیں بھی لگے، کسی پیٹی بھی لگے، لیکن میرے بھائی جنت پہ جانے کے لیے ایسا تو کرنا پڑے گا اگر جنت میں جانا۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی، حرام سے خود کو بچایا، حلال کا انتخاب کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کے نام کا ذکر بھی کرتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت تو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ارے تم دنیا کو کیسے ترجیح دیتے ہو؟ یا تو دنیا تمہیں چھوڑ جائے گی، اور اگر دنیا نے نہ چھوڑا تو تم دنیا کو چھوڑ جاؤ گے، اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہو جو کہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، بہتر بھی ہے، باقی رہنے والے بھی ہے۔ لیکن ہم تو کیونکہ کاروباری ہیں نا، ہمارا حساب کتاب بالکل الگ ہے، نو نقد نہ تیرا ادھار۔ جنت تو ساری کی ساری ادھار، پورے ادھار، جنت کے محل ادھار، جنت کی نعمتیں ادھار، لیکن دنیا تو نقد ہے، دنیا تو نقد ہے۔ آپ کسی بھی کاروباری سے کہہ رہے ہیں کہ یار میں ایک ہفتے بعد تیرے کو 15 روپے دوں گا، اس وقت میرے پاس 12 روپے، وہ کہے گا یار 12 دے دیں۔ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ نقد ہے۔ میرے بھائی، یہ جو زندگی کے 4 دن ہیں، اگر ہم نے اللہ سے ان 4 دنوں میں بنا دی، یقین مانیے آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ تاری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا خالی ہے۔ میرے بھائی، زندگی اور موت کے درمیان صرف ایک سانس کا فاصلہ ہے، صرف ایک سانس کا فاصلہ، دنیا اور آخرت کے درمیان بھی ایک سانس کا فاصلہ ہے۔ یہ 2 جہاں کیا ہے؟ یہ سانسیں چلتی رہیں جو یہ جہاں، اگر رک گئی تو وہ جہاں، اتنا سا فرق ہے۔
सांस चलती रहे तो आपके लिए दुनिया है, सांस चलते चलते जिस टाइम वो रुक जाए अब आपके लिए वो जहां है। इन दो जहां के दरमियान फासला एक साथ का, चलती रहे तो ये जहां अगर रुक गई तो वो जहां। कितना फासला है। और जिंदगी की बेसवासी, दुनिया की बेसवासी हमें मालूम है, लेकिन हम मानते हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आखिरत पर यकीन करने, हलाल खाने, हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए और मरने से पहले अल्लाह से माफी की डील कर देने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर